فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حج 2024 کے لیے تلنگانہ کے عازمین حج حیدرآباد سے راست مدینہ منورہ پہنچیں گے، جبکہ واپسی جدہ سے ہوگی۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے ملک کے تمام امبیریگیشن پوائنٹ سے عازمین حج کی روانگی اور واپسی کا شیڈول جاری کیا ہے۔ تقریباً 8 سال کے وقفے کے بعد تلنگانہ کے عازمین حج راست مدینہ منورہ روانہ ہوں گے۔ زیادہ تر برسوں میں تلنگانہ سے عازمین کی روانگی جدہ عمل میں آئی تھی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا نے وزارت اقلیتی امور کی جانب سے ہندوستانی عازمین حج کی روانگی کا شیڈول ریاستی حج کمیٹیوں کو روانہ کیا۔ حیدرآباد سے عازمین حج کی روانگی کا 9 مئی کو آغاز ہوگا اور 25 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روانگی مدینہ منورہ رہے گی، جبکہ جدہ سے حجاج کرام کے قافلوں کی واپسی کا 22 جون کو آغاز ہوگا اور آخری قافلہ 21 جولائی کو حیدرآباد واپس ہوگا۔ حیدرآباد امبیریگیشن پوائنٹ سے 11,018 عازمین کی روانگی کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے علاوہ بعض پڑوسی ریاستوں کے عازمین بھی حیدرآباد سے روانہ ہوتے ہیں۔ ہندوستانی عازمین حج کی روانگی کے سلسلے میں امبیریگیشن پوائنٹس کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 11 امبیریگیشن پوائنٹس کے عازمین اپنے مقامات سے مدینہ منورہ روانہ ہوں گے اور ان کی واپسی جدہ سے ہوگی۔ تلنگانہ میں مزید 12 IPS عہدیداروں کے اچانک تبادلے کر دیے گئے۔ تصدیر بابو کمشنر پولیس رچاکنڈا کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ترون جوشی کو کمشنر پولیس رچاکنڈا مقرر کیا گیا ہے۔ جویل ڈیوس کو جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک سائبرآباد، نارائن نائک کو ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس CID حیدرآباد، اپوروا راؤ کو سپرنٹینڈنٹ پولیس ویجیلنس TSRTC، ادے کمار ریڈی کو ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ ویسٹ زون حیدرآباد، گریدھر کو ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون حیدرآباد، مرلی دھر کو ڈپٹی ڈائریکٹر پولیس اکیڈمی مقرر کیا گیا ہے۔ سادھنا رشمی ڈپٹی کو ڈپٹی کمشنر پولیس ٹاسک فورس حیدرآباد مقرر کیا گیا ہے۔ بس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ DCP ٹریفک نے روڈ سیفٹی مہینہ 2024 کے پیش نظر مالز اور پبز کے انتظامیہ کے ساتھ ٹریفک بیداری میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا۔ روڈ سیفٹی کے مہینے 2024 کے پیش نظر 15 جنوری تا 14 فروری سائبرآباد DCP ٹریفک DV سنواس راؤ IPS کے ساتھ سائبرآباد ٹریفک پولیس کے دیگر افسران نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں مالز اور پب انتظامیہ کے ساتھ ٹریفک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ اجلاس میں مختلف امور زیر بحث آئے۔ مالز اور پبز کے سامنے ٹریفک کی بھیڑ کے مسائل کو کم کرنا، ٹریفک کی بھیڑ جیسے بچنے اور ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے مالز اور پبز کے احاطے میں لائٹنگ پوائنٹس بنائے جانے چاہیے۔ مالز اور پب انتظامیہ سے درخواست کی گئی کہ وہ مخصوص جگہوں پر پارکنگ کی سہولت کا بندوبست کریں۔ اگر مالز اور پبز میں پارکنگ کی سہولت نہیں ہے تو انہیں پارکنگ کی جگہ کرائے پر لینا چاہیے۔ مالز اور پب کی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹریفک کی بھیڑ سے بچنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست کریں اور ویل ماؤتھ انٹری ایگزٹ سائن بورڈز کے ذریعے کیا جائے۔ مالز کی انتظامیہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مالز کے سامنے پارکنگ ٹریفک کے مسائل کو منظم کرنے کے لیے عملے کی کافی تعداد کا بندوبست کرے۔ سائبرآباد کے DCP ٹریفک DV سنواس راؤ IPS، ایڈیشنل DCP مادھو پور ٹریفک P سنواس ریڈی، ایڈیشنل DCP میڈچل ٹریفک وینو گوپال ریڈی، ACSP انسپکٹرز اور سائبرآباد کے دائرہ اختیار میں مختلف مالز اور پب انتظامیہ نے میٹنگ میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کے بھائی ملو وینکٹیشورلو چل بسے۔ وہ گزشتہ چند دنوں سے علیل تھے، جس پر ان کو حیدرآباد کے ایک اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ بھائی کے چل بسنے کی اطلاع پر ملو بھٹی وکرمارکا ضلع کھمم کے اپنے آبائی علاقے وائرا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ملو وینکٹیشورلو آیوش ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے۔ بھائی کی موت کے سبب ملو بھٹی وکرمارکا میڈیگڈا بیرج کے وزیر اعلیٰ کے دورے میں شامل نہیں ہوئے۔
کانگریس نے کہا ہے کہ اپنے مطالبات کے ساتھ دہلی کی طرف مارچ کرنے والے کسانوں کو سڑکوں پر قلعہ بندی کر کے اور خاردار تاریں لگا کر روکنے کے بجائے وزیر اعظم نریندر مودی کو کسانوں سے مل کر ان کی بات سننی چاہیے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ دہلی آنے والے کسانوں کو بندوق کے زور پر اور آمریت کے ذریعے نہیں روکا جانا چاہیے، بلکہ ان کے مطالبات پر غور کیا جانا چاہیے اور مودی کو خود ان سے بات کرنی چاہیے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ خاردار تار، ڈرون سے آنسو گیس، کیل اور بندوق سب کچھ بندوبست کر دیا گیا۔ آمرانہ مودی حکومت نے کسانوں کی آواز پر لگام لگانے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ انہیں بدنام کیا گیا تھا اور 750 کسانوں کی جان لی گئی تھی؟ اس کے بعد ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ 10 سالوں میں مودی حکومت نے ملک کے کسانوں سے کیے گئے اپنے 3 وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنا، سوامی ناتھن رپورٹ کے مطابق ان پٹ لاگت کے ساتھ 50% ایم ایس پی کو لاگو کرنا اور ایم ایس پی کو قانونی درجہ دینا۔ دراصل کانگریس کے جنرل سیکرٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، مودی حکومت کے 10 سالہ دور کو کسانوں کے خلاف ظلم، بربریت، جبر و استحصال کے دور کے طور پر درج کیا جائے گا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا، کسان بھائیوں، آج ایک تاریخی دن ہے۔ کانگریس نے سوامی ناتھن کمیشن کے مطابق فصلوں پر ہر کسان کو ایم ایس پی کی قانونی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قدم 15 کروڑ کسان خاندانوں کی خوشحالی کو یقینی بنا کر ان کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ انصاف کے راستے پر کانگریس کی یہ پہلی ضمانت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کسان پنجاب سے دہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شمبھو بارڈر پر مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ مظاہرین بیریگیڈز ہٹا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس کے ذریعے پہلے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے تھے اور اب تازہ ترین بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پانی کی بوچھاریں بھی کی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری سے متعلق نئے قانون کے عمل پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ اس فیصلے کو مرکزی حکومت کے لیے راحت بھرا تصور کیا جا رہا۔ دراصل نئے قانون کے تحت وزیراعظم کی صدارت والا پینل چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کرے گا اور اس پینل میں چیف جسٹس آف انڈیا کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری سے متعلق نئے قانون کے خلاف عدالت میں اپنی بات رکھ رہے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخاب قریب ہیں، اس لیے فی الحال اس پر عبوری روک لگائی جانی چاہیے، لیکن عدالت نے ان کی درخواست کو درکنار کر دیا۔ جسٹس سنجیو کھنہ کے ڈویژنل بینچ میں معاملے کی سماعت کے دوران پرشانت بھوشن نے اس بات پر زور دیا کہ لوک سبھا انتخاب قریب ہے اور یہ قانون غیر جانبدارانہ انتخاب کی راہ میں رخنہ بن سکتا ہے۔ اس پر جسٹس نے مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی حد جانتے ہیں، جب پارلیمنٹ کے ذریعے کسی قانون کو بنایا جاتا ہے تو اس پر عبوری روک لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے فی الحال ہم کوئی روک نہیں لگائیں گے۔ ہندوستان کی مشہور کمپنی ریلائنس انڈسٹریز نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ریلائنس 20 لاکھ کروڑ روپے کا مارکیٹ کیپ عبور کرنے والی ملک کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے کمپنی کے شیئرز میں زبردست اچھال دیکھنے کو مل رہی تھی اور منگل کو یہ بی ایس ای پر اپنے 52 ہفتوں کی اعلیٰ سطح 2957.80 روپے پر پہنچ گیا۔ اس میں 1.89% کا اچھال آیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہی کمپنی کے اسٹاک کی مارکیٹ کیپ میں تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ ریلائنس انڈسٹری کے اسٹاکس نے 19 لاکھ کروڑ روپے کی اونچائی 29 جنوری کو ہی چھو لیا تھا۔ 2024 میں ریلائنس کو لے کر سرمایہ کاروں میں زبردست جوش دیکھا جا رہا۔ ان چند دنوں میں ہی ریلائنس انڈسٹریز کے شیئر تقریباً 14% تک اوپر چلے گئے ہیں۔ ہریانہ پنجاب شمبھو بارڈر پر گزرتے وقت کے ساتھ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شمبھو بارڈر پار کرنے کی کوشش کر رہے مظاہرین کسانوں نے اپنے ٹریکٹرز کے ذریعے سیمنٹ کے بیریگیڈز کو جبراً ہٹا دیا۔ اس کی ویڈیو خبررساں ایجنسی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں کسان مظاہرین کی بڑی تعداد میں شمبھو بارڈر پر جمع ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کسان پنجاب سے دہلی کی طرف بڑھ رہے اور شمبھو بارڈر پر مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ مظاہرین بیریگیڈز ہٹا
कर आगे बढ़ना चाहते, लेकिन पुलिस के जरिए पहले किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब ताज़ा खबरों में बताया जा रहा है कि उन पर पानी की बौछार की जा रही। इन मुश्किल हालात के बावजूद किसान मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं। ये किसान मुजाहिरीन ट्रैक्टर्स पर 6 माह का राशन लेकर घर से निकले हैं और दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना हुए। वो 13-14 फरवरी को यूएई में रहेंगे और इस दौरान अबू धाबी में तामीर पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। मंदिर को वापस BAPS नामी इदारे की क़ियादत में बनाया गया, जिसने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का तामीर कराया। हिंदुस्तान में यूएई के सफ़ीर अब्दुल नासिर अल शाली ने वापस हिंदू मंदिर के होने वाले इफ्तिताह को यूएई के लिए खास मौका बताया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान और यूएई इस तरह से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि पीएम मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा कई अहम शख्सियात से पीएम मोदी की मुलाकात भी होगी। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अपने 2 रोज़ा दौरे में पीएम मोदी वहां के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ 2 फ़रीक़ी मुज़ाकरे में शामिल होंगे। सदर की दावत पर ही पीएम मोदी दुबई में होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हो रहे। वो इस तकरीब को खिताब भी कर रहे। उम्मीद की जा रही है कि मंदिर के इफ्तिताह और 2 फ़रीक़ी बातचीत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रवां साल रिकॉर्ड तादाद में आज़मीन हज की आमद का इम्कान है और इस हवाले से सऊदी अरब का एक ऐलान भी सामने आया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है और आइंदा मरहले में सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों के लिए भी हज रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। वज़ारत हज व उम्रा ने सऊदी अरब में रिहाइश पजीर अफराद और मुकामी अवाम के लिए हज रजिस्ट्रेशन शुरू होने का ऐलान करते हुए कहा है कि शहरी एप्लीकेशन नुस्ख के जरिए हज रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती हैं। मुकामी सतह पर भी हज रजिस्ट्रेशन में उन ख्वाहिशमंदों को तरजीह दी जाएगी जो पहली बार हज की सादत हासिल करेंगे। बादजा गुंजाइश होने पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी जिन्हें हज किए हुए 5 साल हो चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुकामी अफराद के लिए हज रजिस्ट्रेशन फीस में इब्तदाई तौर पर आधी फीस जमा कराने की भी सहूलत दी गई है। वज़ारत हज व उम्रा ने मुकामी शहरियों को हिदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द वेबसाइट या स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की खबरसा एजेंसी के मुताबिक मीडिया सोशल अकाउंट पर इस मौजू पर एक बयान जारी किया गया है और दुबई फ्लाइंग टैक्सी सर्विस फराहम करने वाला पहला शहर होने का ऐलान करने वाले इस बयान में कहा गया है कि फ्लाइंग टैक्सी जिसमें एक पायलट और 4 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत है, कार्बन के 0 अखराज की हामिल है। बताया गया है कि फ्लाइंग टैक्सी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा परवाज की हद 161 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब डाउनटाउन दुबई, मैरिना और पाम जमीरा मेन 4 स्टेशन होंगे। इसके अलावा बयान में इस बात की निशानदेही की गई है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाम जमीरा के दरमियान सफ़र का वक्त जो कि 45 मिनट है, फ्लाइंग टैक्सी के ज़रिए 10 मिनट तक हो जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।